دوستو، جب ایک انسان کے پاس بے انتہا دولت اور بادشاہت ہوتی ہے تو وہ بے رحم ہو جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پرانے وقتوں میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے محض اس لیے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا تاکہ دوسرے لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور ان میں بغاوت پیدا نہ ہو سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایسے کروئل لیڈرز کے بارے میں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چنگیز خان۔ دوستو، چنگیز خان منگولیا کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے ایک دن منگولیا کے تمام قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان سب کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے اپنا لیڈر مان لیا۔ اس نے 1218 میں چین کی 2 ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1219 میں اس نے خوارزم، ازبکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ واحد حکمران تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس دوران اس نے 4 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اس قدر ظالم تھا کہ اس نے اپنے داماد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک شہر کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں اس کی فوج نے اس شہر کی ہر زندہ چیز حتیٰ کہ جانوروں تک کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے ظالم حکمران تھا۔ اس کی جب موت واقع ہوئی تو اس کو ایسی جگہ دفن کیا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اس کی قبر کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ایڈولف ہٹلر۔ دوستو، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ دنیا میں لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ ایڈولف ہٹلر نے شروع کی تھی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہٹلر نام سے واقف ہوں گے جو اپنے رعب اور خوف کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہٹلر نے ورلڈ وار 2 کے دوران بہت سے لوگوں کو ناحق بھی قتل کر دیا تھا۔ ہٹلر نے جو جنگ سٹارٹ کروائی تھی اس میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، جن میں فوجی اور سویلینز دونوں شامل تھے۔ یہ بھی لوگوں کو اذیت دے کر مارتا تھا کیونکہ یہ دنیا میں اپنا خوف طاری کرنا چاہتا تھا۔ ورلڈ وار 2 میں شکست کے بعد آہستہ آہستہ ہٹلر کا رعب ختم ہوتا گیا، لیکن اسے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی اس کی جان لے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی تھی اور اپنے بینکر میں مردہ حالت میں ملا۔ اسٹیلن۔ دوستو، اسٹیلن جارجیا میں پیدا ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہٹلر کو شکست دی تھی۔ اسٹیلن بچپن سے ہی بہت ذہین تھا۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہوا اس کے اندر بغاوت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک خفیہ گروہ بنا لیا تھا اور انہیں بغاوت کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پالیٹکس میں حصہ لیا اور رشیا کے بہت بڑے لیڈر لینن کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ لینن کی موت کے بعد یہ اقتدار میں آ گیا اور ظلم کی ابتدا کی۔ یہ اپنے دور کا جابر ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں 2 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت اذیت دے کر قتل کرتا تھا۔ یہ لوگوں کو زندہ برف میں دفن کر دیتا تھا۔ 1936 سے لے کر 1938 تک یہ روزانہ 1000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ یہ شخص واقعی میں کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ اس کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی اور یہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ ماؤ زیڈونگ۔ دوستو، ماؤ زیڈونگ جسے ہم ماؤ زیتونگ بھی کہتے ہیں، چائنا کا حکمران تھا۔ یہ بھی اپنے دور کا ایک ظالم حکمران تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان سے بغیر سیلری کے مزدوری کروائی۔ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چائنا میں ہسٹری کا سب سے بڑا قحط آیا جس میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس نے لوگوں کو سٹیل ایکسپورٹ کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے باقی انڈسٹریز تباہ ہو گئیں اور ملک میں قحط آیا۔ ایک اندازے کے مطابق ماؤ کے دور حکومت میں تقریباً 5 کروڑ 50 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ اس جیسے ظالم حکمران تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ امیر تیمور۔ دوستو، امیر تیمور وہ انسان تھا جس نے مختصر وقت کے اندر دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ اس کا شمار دنیا کے جابر اور شفاق ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کا والد ایک معمولی سا زمیندار تھا۔ یہ فوج میں بھرتی ہوا اور آہستہ آہستہ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اس وقت کے بادشاہ کا رائٹ ہینڈ بن گیا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی پوتی کی شادی امیر تیمور سے کروا دی تھی۔ جیسے ہی وہ بادشاہ مرا تو سمرقند میں امیر تیمور کی بادشاہت ہو گئی۔ یہ اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر سے جنگ لڑتا تھا اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے جنگ جیت جاتا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ منگولوں کا قتل عام کیا۔
آخر کار منگولوں نے بھی اسے اپنا لیڈر مان لیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے افغانستان کا ایک شہر فتح کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک فتوحات کیں۔ ایک جنگ کے دوران اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتا تھا، اس لیے اسے امیر تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں 2 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی۔ یہ برصغیر کا ظالم ترین حکمران تھا۔